عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند عیسیٰ مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور وقت کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور آؤں، شکر گزاری کے ساتھ اس کے گن گاؤں، کیونکہ خداوند نے میرے لیے بھلے کام کیے ہیں اور اسی کا نام پرجلال ہو۔ اور صرف خداوند کا نام جو ہے شائستہ پرستش، شائستہ عبادت اور شائستہ عمیق احترام ہے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ابتدا ہی سے جب انسان گناہ کے دلدل میں پھنس گئے، خداوند کی حکم عدولی کر کے اسی وقت خداوند نے ایک پیغام دیا کہ ایک دن ایک عورت کے نسل سے وہ نجات بشر کو اس دنیا میں لائے گا۔ اور ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ہر بار اپنے انبیاء کی وساطت سے صرف ایک ہی نجات دہندے کے بارے میں، صرف اور صرف ایک ہی نجات دہندہ، اس کے بارے میں ہمارے لیے خوشخبری دی کہ وہ آنے والا ہے۔ خداوند کے انبیاء میں سے ایک نبی یسعیاہ نبی، جس نے بہت ہی مفصل اور واضح طور پر ہمیں اس عظیم قربانی کے بارے میں کہا، خداوند روح سے ہمارے لیے الہام لیا، وہ پیغام جو یسعیاہ نبی کی کتاب اس کے 52 باب اور 53 باب میں درج ہے۔ میں خصوصاً 53 باب میں سے پڑھوں گا، بلکہ میں 13 آیت اس کے 52 باب سے پڑھوں گا، جہاں پر خداوند نے اس نجات دہندے کو اپنا خادم ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بہتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا، بہت سے قوموں کو پاک کرے، اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ اور پھر 13 باب میں ہم اس عظیم قربانی کے بارے میں یوں پڑھتے ہیں، دیکھو لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑی جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔
हालांकि वो हमारी खताओं की सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फितवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं की सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपनी ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफाअत की। ये नबूवत पूरी तरह खुदावंद यीशु मसीह में तकमील इसकी है। खुदावंद ने वो अजीम कुर्बानी हमारे लिए दी ताकि कोई ज़रूरत ना हो कि अब हम भेड़ बकरियों की कुर्बानियाँ चढ़ाएं अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए या अपने गुनाहों से बचने के लिए, क्योंकि एक बार उसने वो अजीम कुर्बानी दी कलवरी पर, गुलगुता पर। हाँ जी, एक बार और हमेशा के लिए। और अगर हम उस अजीम कुर्बानी पर ईमान लाते हैं, खुदा का जो बर्रा है जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, हाँ, ज़करिया नबी के बेटे ने कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो कि बहुत से लोगों के गुनाह अपने ऊपर उठाएगा। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, वो मुआ, कुर्बानी दी ताकि हमारे गुनाहों का किफारा अपने खून से अदा करे, और फिर उसे दफना गया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा किताब मुकद्दस के मुताबिक। वो अजीम कुर्बानी। अब लोग, दुनिया में बहुत से लोग तरह तरह की कुर्बानियां करते रहते हैं। शायद आपको ये मालूम हो या ना हो, नेपाल में खुसूसन घादी में फेस्टिवल है और वहाँ पर सैकड़ों बल्कि हजारों भैंसों को लाते हैं और झटके से, वो कहते हैं झटका, बहुत एक अजीम तलवार उनके हाथ में है जैसे इसके हाथ में आप देखते हैं। और मेरी ख्वाहिश है अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये देखें ही ना, तो ये इनका कत्ल करते हैं, इन मवेशियों का कुर्बानी की बलि चढ़ाते हैं। इसी तरह मुसलमान भी हर साल मक्के जाते हैं और उस
बात को याद करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को कहा अपने इकलौते बेटे को ले जा, अपने बेटे को ले जा और मेरे लिए कुर्बान कर। वो कहते हैं कि ये इस्माइल है। किताब मुक़द्दस इसकी नफ़ी करता है। किताब मुक़द्दस में वाज़े है कि वो इसहाक था, और वो एक अक्स था उस ज़माने में, एक अक्स था खुदावन ने हमें दिखाया आने वाले अजीम कुर्बानी की। अब चाहे हम कितने भी शैतान पर गुस्से क्यों ना हो, जैसे कि ये साहब आप देख रहे हैं मक्के में बहुत गुस्से में है शैतान पर, और ये सोचते हैं कि जिसे वो कहते हैं कि शैतान की अलामत उस पर पत्थर फेंकते हैं, वो सोचते हैं कि शायद इससे उसके गुनाह मुआफ़ हों। बहुत ही गुस्से में है शैतान पर। यहाँ पर हंसने वाली बात कोई नहीं है, बल्कि ये इंसान को अफसुर्दा कर देता है, गम में मुब्तला करता है कि इंसान क्यों इतने ज़्यादा बोझ तले दबा हुआ है कि वो पत्थर फेंकने से ये सोचता है कि शायद उसकी निजात हो, शायद उसके लिए खुदा की तरफ से बख्शिश हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, खुदा ऐसा चाहता ही नहीं है सिरे से। खुदावन का कलाम हमें वाज़े फरमाता है। अगर हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें, मती की इंजील में अगर हम जाएं, तो मैं यहाँ पर उर्दू बाइबल टाइप करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो आ जाए ताकि हम एक साथ उसे पढ़ सकें। उर्दू बाइबल ऑनलाइन अगर आपके पास नहीं है तो आप यूं गूगल में टाइप करें उर्दू बाइबल ऑनलाइन। मैं ये पढ़ता हूँ। बैन अतिया अभी कमेंट दे रही हैं, बहुत शुक्रिया। मैं जाता हूँ वहाँ पर उर्दू बाइबल ऑनलाइन अगर आप टाइप करें तो आप यहाँ पर आएंगे, वाज़े तौर पर क्लिक करें और आप जो मेरे ख्याल में जो बाइबल सोसाइटी है उसके वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ से जो bible.com है, बहुत ही अच्छी जगह है किताब मुक़द्दस को पढ़ने के लिए। और मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप जाएं वहाँ पर और किताब मुक़द्दस को पढ़ें। मेरे ख्याल में इंटरनेट काम नहीं कर रहा और मैं चाहता हूँ कि ये आपके लिए यहीं से पढ़ूँ। खुदा का शुक्र है कि अब भी कागज़ के पन्नों पर किताब मुक़द्दस है। ये लो जी आ गया और मैं चाहता हूँ कि एक साथ वहाँ पर जाएं और ये पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाइबल लोड हो जाए ताकि हम इसको एक साथ पढ़ें। और मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें किताब मुक़द्दस पर कि यहाँ पर खुदावन ने हमारे लिए क्या पैगाम रखा है उन लोगों के लिए जो बहुत से भैंसों की बलि चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इस तरह से उनकी मोक्ष होती है, या फिर लोग मक्के जाकर पत्थर फेंकते हैं, तवाफ करते हैं कि उस वसीले से उनको शायद सलामती मिले। मगर हकीकी सलामती जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। कोई और रास्ता नहीं बजुज खुदावन यीशु मसीह के। और यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह हमें तालीम देकर कहते हैं, ये पढ़ें आप इसको। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की जो अपने आप को नर्म करते हैं बच्चों की तरह। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। कोई और नबी नहीं है, कोई और कुर्बानी नहीं है, कोई और ज़ियारत नहीं है जहाँ से आप बच सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को यानी खुदा को नहीं जानता सिवा बेटे के, यानी खुदा को जानने का वाहिद जरिया और रास्ता यीशु मसीह है, खुदावन ईसा मसीह है। और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करे, यानी जो उस पर ईमान लाता है। खुदावन हकीकी खुदा को, हकीकी कुर्बानी को, हकीकी तालीम को उस पर जाहिर फरमाता है।
इसी वजह से वो कहते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। जैसे वो भाई साहब पत्थर उठाकर शैतान के, वो कहते हैं कि पत्थर को मारते थे कि ताकि उनको तसल्ली हो, उसका बोझ हल्का हो, उनसे बोझ हल्का नहीं होता। या फिर नेपाल में जो बलि चढ़ाते हैं भैंसों की, वो सोचते हैं कि इससे उनका मोक्ष या निजात होता है। कभी नहीं होता है। निजात और उस गुनाह के बोझ तले से आज़ाद होने का एक ही वसीला, एक ही तरीका, एक ही रास्ता, एक ही शख्स में है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसके बगैर हम खुदा को जान नहीं सकते। तो मेरे मुसलमान भाई बहन, मैं आपके लिए आज, क्योंकि आप ईद मना रहे हैं, ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा या बकर ईद मना रहे हैं, तो मेरी दुआ इस वक्त यह है कि खुदावंद आपके दिलों को छुए, ताकि आप उस हकीकी कुर्बानी की तरफ आएं जो खुदावंद यीशु मसीह है। उसके बाद आपके लिए कोई और कुर्बानी चढ़ाना, भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाना, कुर्बान करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो मुफ्त में आपको मिलता है वो खुदावंद की तरफ से मुहैया है। और मैं आपको ले जाता हूँ यरूशलेम शहर में। सबसे पहले मैं यरूशलेम का एक व्यू आपको दिखाना चाहता हूं, जहां आप कोहे मोरिया, जहां पर अब कब्त सखरा या फिर वहां पर मस्जिद अक्सा भी है, उसके ऊपर वो देखेंगे पैगाम। उसके बाद मैं कोहे मोरिया के ऊपर आपको ले जाऊंगा। तो आइए सबसे पहला क्लिप देखें। मुक़द्दस शहर यरूशलेम, जैसे कि अंग्रेजी में इसे जेरूसलम कहते हैं। इस शहर का नाम कदीम ज़माने में लगभग 4000 साल पहले सालीम हुआ करता था। इसी वजह से जो एक बादशाह उस ज़माने में था, इस शहर का, इस मुल्क का, मलके सदिक सालीम का बादशाह, और फिर इसको मुल्के मोरिया के नाम से भी जानते हैं किताब मुक़द्दस में, क्योंकि लगभग 4000 साल पहले खुदा ने अपने दोस्त, अपने बंदे और अपने खादिम इब्राहिम को कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को, अपने इकलौते बेटे इसहाक को ले जाओ और जिस मुल्क को मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहाँ पर मेरे लिए कुर्बान कर। इसी वजह से यहूदी लोग भी उस कुर्बानी को याद करते हैं और मुसलमान भी उस कुर्बानी को याद करते हैं, मगर वो इश्तिबाहन कहते हैं कि ये इस्माइल था। मगर किताब मुक़द्दस जो हकीकी खुदा का कलाम है, हमारे लिए वाज़े है कि ये इसहाक था। इब्राहीम ने खुदा से ये सवाल नहीं किया कि क्यों मुझसे ये कहता है। हाँ, वो एक बाप, उसके दिल में कुछ न कुछ ऐसे एहसासात तो होंगे कि क्यों खुदा मुझसे ये कहता है कि अपने इकलौते बेटे को, जिसका उसने मुझे वादा दिया है, उसे कुर्बान कर। मगर फिर भी हम किताब मुक़द्दस में एक खामोशी देखते हैं। वो अपने बेटे को ग़ुलामों के साथ और उस हैवान के साथ, उस गधे के साथ जिस पर उन्होंने सामान या लकड़ियां वगैरह लादे थे, वो आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बिल्कुल उसी तरफ जो एक गुंबद है, वो गुंबद जो है आजकल उस पर एक मस्जिद है, कब्त सखरा जिसे कहते हैं, और उसके बाजू में एक और मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। ये वही मुकाम है दर हकीकत में कब्त सखरा जो कोहे मोरिया है, जहाँ पर खुदा ने इब्राहिम को कहा अपने इकलौते बेटे इसहाक को वहाँ ले जाकर कुर्बान कर।
اور میرے اس طرف ایک اور کوہ ہے، ایک اور پہاڑی ہے جو آپ سرسبز اور شاداب دیکھتے ہیں، زیتون کا باغ، وہ پہاڑ جو خداون کا پہاڑ کہلاتا ہے۔ خداون یسوع مسیح یہیں سے اوپر گئے اور واپس لوٹیں گے بھی۔ تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، ایک وادی ہے جسے ہم یروشلم کہتے ہیں، اور وہ جگہ بھی ہے جسے ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے گرفتار ہونے کے شب وہ وہاں گئے، جسے ہم باغ گیتسمنی کہتے ہیں۔ بالکل اس کھائی میں دور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ کوہ موریہ میں خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے جا کر قربان کر، وہ ایک عکس تھی، ایک عکس ہمارے لیے کہ اسی مقام کے بالکل بازو میں کلوری ہے، جلجتا یا گلگوتھا، جہاں پر میرے مولا، وہی مولا جس نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے بیٹے کو لے جا وہاں پر قربان کر، وہ خود آئے، اس نے اپنی جان ہماری خاطر قربان کیا۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ بھیڑ بکریوں کی قربانیاں دیں خدا کو خوشنود کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے خداوند نے وہ عظیم قربانی تہیا کیا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم کتاب مقدس میں واضح طور پر یوں پڑھتے ہیں: اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ اب پڑھتے ہیں تیسرے آیت میں، یہ پہلے قرنتھیوں اس کے 15 باب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے آیت میں لکھا ہے: چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ کتاب مقدس کے مطابق اگر ہم یسعیاہ کی کتاب اور اس کے 52 اور 53 ابواب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے واضح دی گئی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مضروب ہوا، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر موا۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یہاں پر خداوند روح کے وسیلے سے اس کا خادم پولس رسول یہاں پر ہمارے لیے لکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے خداوند یسوع مسیح موا، اور 4 آیت، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جس میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے خداوند میں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند موت اور گناہ پر غالب آیا، اپنی جان دے کر وہ عظیم قربانی ہمارے لیے دی۔ تو ہمارے لیے عید قربان منانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے بکر عید یا عید قربان یا عید الاضحیٰ منانا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ سب سے عظیم قربانی خداوند نے ہماری خاطر دے دیا ہے۔ اسی مولا نے جس نے ابراہیم کو کہا اپنے بیٹے اسحاق کو وہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر لے جا کر قربان کر، اسی مولا نے خود انسانی روپ میں آ کر خود اسی کے بازو میں گلگتھا میں ایک بار کے لیے کافی ہے، اس نے ہم سب کے لیے وہ عظیم قربانی دی جس کے وسیلے سے پولس رسول یہاں پر لکھتے ہیں
کہ ہمیں نجات ملی ہے۔ میں اب پھر پڑھوں گا، اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے۔ وہی خبر، کون سی خوشخبری؟ کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، اس نے وہ کفارہ ادا کیا اس قربانی کے وسیلے سے تاکہ ہم جئیں، اور اب ضروری نہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی، حیوانات کی قربانیاں دیں، کیونکہ ایک بار اس نے وہ قربانی، عظیم قربانی دی، اس کے وسیلے سے اگر ہم اس کے حضور آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ ہمیں نجات بخشتا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اور خداوند یسوع مسیح کو جس نے وہ عظیم قربانی اسی جگہ دی، اسے خداوند کہہ کر ہم پکارتے ہیں، تو خداوند اسی وقت فوراً ہمیں نجات بخشتا ہے۔ جیسا کہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ تو کوہ زیتون کے اس مقام سے آپ کوہ موریا کو دیکھتے ہیں، خداوند کے پہاڑ کو دیکھتے ہیں، کوہ زیتون کو دیکھتے ہیں، اور اس خوبصورت اور مقدس وادی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے، خداوند آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کے حضور آئیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس عظیم قربانی کو قبول نہیں کیا ہے جو خداوند یسوع مسیح خود ہیں، تو اسے آج قبول کریں، ایسا دعا کریں میرے ساتھ۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بھیڑ بکریوں کی قربانیاں مجھے بچا نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک کہ اسحاق کی قربانی بھی مجھے بچا نہیں سکتا، کیونکہ ان کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے، خدائے جلال نے ایک کوچ مہیا کیا، وہ مہیا گر خداوند ہے۔ اے خداوند، میں تیرے حضور آتا ہوں یا آتی ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا یا کرتی ہوں اور توبہ کرتا یا کرتی ہوں۔ خداوند، اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ تو میری خاطر موا، صلیب پر گاڑا گیا، مگر تیسرے دن تو جی اٹھا۔ تیرے قیام میں قیام رکھنا چاہتا یا چاہتی ہوں۔ خداوند مجھے بچا، میرے دل میں آ، میرے دل اور زندگی کا بادشاہ بن، خداوند بن اور منجی بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ اگر آپ نے اتنی سی دعا کی ہے اور تہہ دل سے، اپنے دل کے مقر سے، اپنے قلب کے مقر سے کی ہے، تو خداوند نے آپ کو نجات دیا ہے۔ اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، آپ خود خداوند کے حضور ایک قربانی ہیں۔ اگر آپ مسیح کے احکام کے مطابق، اس کلام کے احکام کے مطابق اپنا جیون جئیں اور دوسروں کو بھی بتائیں وہ خوشخبری جو آپ کو آج میسر ہوا ہے، تو خداوند آپ کو برکت دے۔ اس مقام سے، کوہ زیتون کے بالکل بغل سے، میں حسین اندریاس خداوند کا شکر گزار ہوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں، احساسات سے میں بھر جاتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو خداوند آپ کو شفا بخشے، اگر آپ مشکل میں ہیں تو خداوند آپ کا مشکل کشا بنے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ آمین، آمین اور آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے میرے لیے، مجھے یہ موقع عطا کیا۔ میں اس جگہ جہاں پر میں کھڑا تھا، یہ چوتھی بار میں وہاں پر گیا، بلکہ 5 بار، حالانکہ اسرائیل میں 5 بار نہیں گیا ہوں، مگر یہاں آنا، یہاں پر ریکارڈ کرنا، کچھ مقامات سے کتاب مقدس کو
جہاں یہ واقع ہوئے تھے وہیں سے آپ تک پہنچانے کے لیے جو خداوند نے مجھے موقع دیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ہاں، صرف ایک ہی قربانی ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی، جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ سب کتاب مقدس کے مطابق ہے، نہ کتاب مقدس سے پرے۔ اور جیسا کہ پولس رسول یہاں پر واضح فرماتے ہیں، یہ میں لاتا ہوں دوبارہ سکرین پر تاکہ آپ اسے پڑھیں، اور وہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہ پیغام میں آپ تک لا سکا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے یہاں ایک فون کال ہے، یہ لے لیں گے۔ ہیلو السلام پاسٹر صاحب، گڈ ایوننگ۔ سلام بہن جی، سلام، گڈ ایوننگ آپ کو۔ سر میں مریم اٹک سے پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن مریم، فرمائیں۔ خداوند آپ کو بھی اپنے نام اور کام کے لیے استعمال کرے۔ آج آپ نے بہت پیاری جگہ دکھائی ہے اور بہت پیارا ٹاپک ہے جو آج کی ہماری بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج سعودیہ میں، کل پاکستان میں عید منائی جا رہی ہے، تو ہمارے کرسچن برادری کو اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بالکل بہت شکریہ، آپ نے اتنا خوبصورت ٹاپک جو آپ نے آج پیش کیا، اور بالکل ٹائم پر، ان ٹائم آپ نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے، یہ آپ کی بڑی گڈنس ہے، یہ آپ کے لیے بہت آنر ہے، اور ہمارے لیے فضل ہے، خداوند کا فضل ہے، یہ سب خداوند کا فضل۔ ہاں جی، بہت برکت ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مکاشفہ کی کتاب کے بھید جو ہے نا، وہ بھی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اگر ہمیں بتا دیں تو میں مکاشفہ کے بھید جو ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی۔ ضرور آنے والے دنوں میں ضرور میں اس ٹاپک کو بھی غور سے لوں گا، مگر اس وقت کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اسی پر میں ٹکا رہوں گا، مگر آنے والے دنوں اگر خداوند نے مجھے موقع دیا تو میں یہ ضرور کروں گا بہن۔ اور کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، اور اب میں آپ کو ماؤنٹ مورایا وہیں پر لے جاؤں گا جہاں پر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لے گیا، تو وہاں سے یہ ایک اور کلپ دیکھیں بہن۔ جی بہت شکریہ، مہربانی، خداوند آپ کو اپنے نام آپ کو بھی خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ کو خداوند ہمیشہ ہمارے سامنے رکھے، ہم آپ کو دیکھتے رہے۔ شکریہ، تھینک یو۔ کتاب مقدس پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب میں ہم ایک قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اور یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بابت ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب میں، کہ خدا نے حکم دیا ابراہیم کو۔ ابراہیم بہت طویل سفر کر کے، شاید بیر شیبہ سے یہاں تک 3 دنوں کا سفر کر کے، اپنے نوکروں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، اور اپنے بیٹے کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ یہاں پر آئے کہ خداوند کے حکم کے مطابق اسے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ ابراہیم کے لیے شاید یہ بہت ہی مشکل ہوگا جب خداوند نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جس کا میں نے تجھے وعدہ دیا، جو کہ سارائے کو میں نے دیا، جو تجھے دیا، وعدے کا جو بیٹا ہے، اسے لے جا کر میرے لیے سوختنی کی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اس کے لیے بہت ہی مشکل شاید ہوگا۔ میں ایک باپ ہوں اور میرے لیے یہ مشکل ہے۔ اگر خدا مجھے آواز دے کہ اپنے بیٹے کی بلی چڑھا یا اسے قربان کر، اور سوختنی کی قربانی کے طور پر چڑھا، اس کے ہاتھ پیر باندھ اور لکڑی کو آگ دے، تو میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔
इब्राहीम को के ईमान को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितना मर्द मोमिन था। यहाँ तक कि खुदा ने कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा, तब भी उसने उस हुक्म को माना। शायद वो रोया होगा, शायद वो बहुत रोया होगा, मगर इस मुकाम पर आए। ये एक पहाड़ी है मोरिया। इब्रानी ज़बान में इसे हरम कहते हैं। हरम के मानी इब्रानी में है पहाड़। अरबी में इसके मानी अलग होते हैं, हरम के मानी, मगर इब्रानी में इसके मानी यही है। ये वही मुकाम है जहाँ पर अब एक मस्जिद की तामीर की गई है। दर हकीकत ये वो मुकाम है जहाँ पर खुदावंद ने सुलेमान को बताया कि मेरे लिए एक इबादत गाह बना, मगर मुसलमानों ने उस इबादत गाह को मसमार करके उसकी जगह ये मस्जिद बनाया है। और दास्तान बहुत पुरानी है, 4000 साल, आज से 4000 साल पहले जब खुदा ने इब्राहीम से कहा कि मेरे लिए सोख्तनी की कुर्बानी चढ़ा, और वो भी अपने बेटे की कुर्बानी। और मैं देख सकता हूँ कि उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा वो, मगर ये एक अक्स भी है उस आने वाले कुर्बानी के बारे में। जब इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी यहाँ पर चढ़ाने के लिए आया, तो खुदावंद ने हमें एक अक्स दिया आइंदा के लिए कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह यहीं पर आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भी इस शहर के बिल्कुल नज़दीक, जो जुलजता या गोलगथा है, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुए हमारे लिए, वो भी बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर। तो ये एक अक्स है उस अजीम कुर्बानी के बारे में जो कि खुदावंद ने हमारे लिए मुहैया किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी। और हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने इब्राहीम को उस वक्त कहा, हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, तब इब्राहीम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहीम ने निगाह डाली और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहीम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहीम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहीम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी के कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी की कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ इब्राहीम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कितना ही मुश्किल हुआ होगा। जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये वही मकाम है जहाँ पर इब्राहीम ने अपने बेटे को ले आया और बांधा, और तब जैसा कि खुदावन ने कहा था, और इब्राहीम ने हाथ उठाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे। तब
खुदावन के फरिश्तों ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर न चला और न उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग न किया। और हम पढ़ते हैं कि और ये एक अक्स है हमारे लिए, वो अक्स जिसकी बाबत हम पैदाइश की किताब उसके 22 बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्राहीम से ये हुक्म किया कि अपने बेटे को यहाँ पर सोख्तनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। और इब्राहीम ने ईमान से ये काम किया, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसने अपने नौकरों को बताया कि हम जाएंगे, इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे। और जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो उसी अक्स के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ज़मीन पर उतर आए। उसने हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। वो एक निशानी था जब इब्राहीम ने अपने बेटे को यहाँ पर ले आया, इस मुकाम पर खुदा के हुक्म को माना, क्योंकि वो इतना अजीम ईमानदार शख्स था कि वो जानता था कि जब खुदा ने मुझे ये हुक्म किया कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा, तो वो ये भी जानता था कि अगर मेरा बेटा मरे भी तो भी खुदा उनसे दोबारा ज़िंदा कर सकता है, क्योंकि इब्राहीम के लिए ये लाजमी था कि वो खुदा के हुक्म को माने। हमारे लिए मुश्किल है, इब्राहीम के लिए भी मुश्किल हुआ होगा, मगर हकीकत ये है कि क्या हम इब्राहीम की तरह ईमान रखते हैं? क्या हमारा ईमान इब्राहीम की तरह है? अगर खुदा आज हमसे ये कहे, क्या हम वो कर सकेंगे? हाँ, खुदावन ने इम्तिहान लिया इब्राहीम से। खुदावन कभी नहीं चाहता था कि वो इसहाक की बलि चढ़ाए या कुर्बान करे उसे या मार डाले। खुदावन कभी ये नहीं चाहता, ये एक इम्तिहान था। इसी वजह से इब्राहीम ने कहा अपने नौकरों से कि मैं जाऊंगा, बेटे के साथ हम जाएंगे, ऊपर इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे। और खुदावन ने तारीख़ यहाँ पर हमारे लिए रकम की है कि हम खुदावन के क़ल्ब को जाने, खुदावन के इरादे को जाने कि खुदावन हमसे चाहता क्या है। दर हकीक़ों की कुर्बानी वो है कि हम अपने दिलों को खुदावन को दें, हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि वो खुदा का बर्रा है, खुदा का अजीम बर्रा है, जो इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। वो अजीम कुर्बानी जिसके बाद किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। भेड़ बकरियों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और हैवान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकम्मल कुर्बानी हमारे लिए तहिया है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। मुसलमान ईद कुर्बान को मनाते हैं या फिर ईद उल अज़हा को या बकर ईद को मनाते हैं, वो इसी की बाबत है। मगर ये बात है कि वो कहते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी हुई, मगर किताब मुक़द्दस जो हकीकत है उसमें लिखा है कि ये इस्माइल नहीं बल्कि इसहाक था, जिसकी बाबत खुदावन ने बताया था। और मैं अब यहाँ से नीचे जाता हूँ मस्जिद अक्सा की तरफ, और मस्जिद अक्सा और ये जो मस्जिद है ये दोनों साथ साथ हैं। और यहाँ पर दर हकीकत बहुत मुश्किल है रिकॉर्डिंग करना, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मगर मैं चाहता था कि इस प्रोग्राम को, इस पैगाम को यहाँ पर आपके लिए सब्त करूँ, आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, ताकि आप जानें
تاریخی نقطۂ نگاہ سے کہ حقیقت میں اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق کو خداوند نے کہا ابراہیم سے کہ یہاں پر اس کی سوختنی کی قربانی چڑھائے، اور یہ ایک عکس تھا اور اس قربانی کے بارے میں جو آنے والا تھا، خداوند یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کی خاطر موا، ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، اس نے وہ عظیم قربانی دی جس کی وجہ سے ہم نجات پا سکیں، اور نجات پاتے ہیں اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین 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 اور آمین۔ میرا مقصد ان ویڈیوز کے قطعات سے، کلپس سے صرف اور صرف یہ ہے، اور میری دعا صرف اور صرف یہ ہے کہ خداوند میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں کے دلوں کو خصوصاً چھوئے، کیونکہ ایک زمانے میں بھی انہی میں سے تھا، میں بھی مسلمان تھا، میں بھی جنونی طور پر ایک مجاہد تھا، میں بھی اسی طرح تھا جس طرح کے بہت سے لوگ آج ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ خداوند کے حقیقی کلام کو سمجھ سکیں اور جان سکیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت لازم ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں۔ ہیلو 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 بھائی آپ نے ٹیلی فون کیا ہے؟ ہیلو، میرے ڈاکٹر کامران نذیر صاحب، میرے خیال میں پھر مشکلات ہو رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جواب دے سکیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب آپ فون کرتے ہیں لائیو پروگرام میں تو اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کریں تاکہ میں آپ کو سن سکوں۔ آپ کی آواز ٹی وی میں ضرور جاتی رہیں گی۔ ہیلو ہیلو، سلام سر۔ سلام سر، سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، بات کر رہا ہوں ڈاکٹر کامران۔ ڈاکٹر کامران صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ہیلو بھائی، اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں تاکہ میں اور آپ بات کر سکیں۔ آپ کی آواز ٹی وی کے ذریعے سنی جا رہی ہے، مگر کیونکہ آپ ٹی وی کی طرف غور کر رہے ہیں تو کہیں آپ نے کس وجہ سے فون کیا بھائی؟ جی ہیلو، سلام سر۔ میں سن رہا ہوں۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہنے کا۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی، بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، آواز بند ہے سر؟ نہیں، آواز بند نہیں ہے، کیونکہ واپس آ رہی ہے آواز ٹیلی فون پر۔ تو آپ کہیں، کوئی سوال ہے آپ کا؟ پرابلم ہوگا۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سر، ریکویسٹ ہے ایک کہ آپ نے آج جو دکھایا ہے موریا کے پہاڑ کا، آپ نے دکھائی ہمیں، سیر کرائی ہے، بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر۔ اچھا ہوا، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں۔ میری خواہش ہے دوسروں سے شیئر کریں۔ میرے خیال میں یہ ری کنیکٹ ہو رہا ہے، کچھ پرابلمس ہیں ٹیلی فون پر، اور میں دعا کرتا ہوں بھائی آپ یہ پروگرامز جو دیکھتے ہیں صرف یہی پروگرام نہیں بلکہ زندگی ٹی وی چینل کے وسیلے سے جو آپ دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں، یہ سب خدا کے خادمین ہیں، بہت محنت کر کے، کوشش کر کے وہ یہ پروگرام تہیہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو، صرف آپ کو برکت نہ ملے بلکہ آپ اسے شیئر کریں کہ دوسروں کو بھی برکت ملے، تو یہ بہت لازم ہے۔ ہیلو ہیلو، میرے خیال میں ٹیلی فون پر مشکل آ رہی ہے، تو میری خواہش آپ سب سے یہ ہے کہ آپ ان پروگراموں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی یہ پیغامات سن سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے
پہلے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی خدا کو جان نہیں سکتا، خدا کی حقیقت کو کہ خدا ہے کون، اور اس عظیم قربانی کو وہ سمجھ نہیں سکتے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لائیں۔ اب بہت سے ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ وہ پیغمبر ہے، بہت عظیم پیغمبر، وہ ایک بڑے نبی یا بہت بڑے استاد نہیں، اس کو اس کے حقیقی حیثیت میں جاننا اور قبول کرنا یہ لازم ہے کہ وہ خداوند جلال خود ہے جس نے اپنے آپ کو نیچے لایا اور ہماری خاطر اس نے انسانی صورت اپنا کر وہ عظیم قربانی دی جس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ اس نے ادا کیا، اور وہ موا گاڑا گیا، تیسرے دن جی اٹھا۔ اس کے جی اٹھنے پر ہم نے ایمان لانا ہے کہ وہ زندہ خداوند ہے، زندہ خداوند، اور اسی وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، صرف اور صرف اسی وسیلے سے۔ ہیلو سلام بہن جی۔ وہ میں نے آپ سے میں شہر فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں جی بہن جی۔ اور ہم فیملی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت مزہ مل رہا ہے ہم سب کو۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے بہن جی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے جی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مسجد اقصی جو ہے، ہاں جی، وہ ہیکل کے اندر ہے کہ ہیکل کے باہر ہے؟ یہ بالکل ہیکل کے اوپر انہوں نے مسجد اقصی بھی بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہیکل جو خدا نے سلیمان بادشاہ کو کہا تھا کہ اس کی تعمیر کرو، وہ وہی ہیکل ہے جس کے اوپر انہوں نے 2 مساجد بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے مغربی طرف جو ہے وہ وہاں پر یہودی آتے ہیں مگر ان کو اجازت نہیں اوپر جانے کے اور عبادت کے لیے، حالانکہ یہ حقیقت میں ہیکل انہی کا ہے، انہی کی جائیگاہ عبادت ہے۔ جی پاسٹر جی، بس یہی مجھے کنفیوژن تھی، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا۔ میں اپنے پاپا سے پوچھ رہی تھی، پاپا کہہ رہے تھے چلے ہم لوگ پاسٹر سے پوچھتے ہیں، تو پھر آپ نے مجھے بتایا، چلے آپ نے مجھے نالج دی، یہ بھی ہماری نالج میں اضافہ ہوا۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن۔ بالکل ضروری ہے کہ ہم ان تاریخی نقطوں کو سمجھیں تاکہ ہم کتاب مقدس کو جان سکیں۔ تاریخ کا جاننا بہت لازم ہے، اسی وجہ سے میری دعا یہ ہے کہ حقیقی تاریخ کو میرے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ پڑھیں اور یہ جانیں، جیسا کہ کتاب مقدس میں واضح 4000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کا ذکر ہے کتاب مقدس میں، اور کتاب پیدائش کے 22 باب میں اس کا ذکر ہے۔ پھر 1400 سال پہلے عربستان میں اس کی دوسری طرح تعریف ہوتی ہے۔ جو حقیقی ہے اس کو پڑھنا بہت ہمارے لیے لازمی ہے تاکہ ہم سمجھیں اس کو کہ کیوں ایسا ہوا۔ وہ اس لیے کہ خداوند نے اسے ایک عکس کے طور پر، نبوت کے طور پر، کہ ایک منجی آنے والا ہے، آخری اور عظیم ترین قربانی، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ کچھ کامنٹس میں پڑھوں گا یہاں پر پروگرام کے آخر میں، اور میں اور کال نہیں لے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، کالوں کو پروگرام کے بعد ضرور کال کرنا۔ اور بہن آئرین ہیں، وہ جے مسیح کی، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ عمران گل، گریٹ جاب سر، خداوند آپ کو برکت دے عمران بھائی۔ اور کامنٹس چلے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اور بھائی پترس ندیم لکھتے ہیں، گڈ ایوننگ سر، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ اور بھائی پھر سے لکھتے ہیں، ٹوڈیز ٹاپک از ویری گڈ اینڈ ویری انفارمیشن میسج، دس میسج از ویری امپورٹنٹ سر اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دس بیوٹیفل پلیس۔ آپ کا بھی شکریہ، خداوند کا فضل ہے کہ میں آپ کو یہ دکھا سکا۔ اور ریاض گل صاحب، گاڈ بلیس یو پاسٹر، مائی نیم از ریاض رشید، پلیز پرے فار مائی فیملی مائی چلڈرن۔ ضرور اے خداوند، میں ریاض گل ان کے خانوادے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو ان کا مشکل کشا اور رہبر رہ، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔
اور جو کامنٹس ہیں وہ آ نہیں رہی ہیں، کبھی کبھار یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ضد پر اڑ جاتا ہے۔ یہ بھائی فرحاد گل یہاں پر لکھتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ پاسٹر جی آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت بلیسفل ہوتا ہے، ہمیں بہت برکت ملتی ہے، خدا آپ کو بہت برکت دے، آمین، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے بھائی فرحاد، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ بھائی ڈیوڈ لکھتے ہیں لارڈ آف پیس may you give our pastor and their families peace all the time in every way, God bless you، آمین۔ پاسٹروں کے لیے ہمیں دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ خط مقدم میں ہے، کتاب مقدس کی وہ تعلیم دیتا ہے ہمیں۔ پاسٹران کے لیے ضرور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، لازم ہے۔ بہت شکریہ شاہد گل صاحب، گاڈ بلیس یو بردر، گاڈ بلیس یو ٹو، خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور بہن عطیہ عنایت جو ہے وہ پریز دی لارڈ اور آمین لکھتی ہیں، بھائی اسیل بھی دعا میں ہیں اور ہاتھ جوڑے ہوئے دعا میں ہیں اور دل کا ایموجی بھیجتے ہیں، قلب کا ایموجی بھیجتے ہیں، تو خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور بھائی آپ ضرور پروگرام کے بعد فون کریں اور میں ضرور آپ کا فون لے لوں گا پروگرام کے بعد۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شاید بھائی پھر بھی لکھتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر، بہت شکریہ بھائی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند اس موقع پر جب آج بہت سے مسلمان عید قربان مناتے ہیں، خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کو کھول تاکہ وہ اس حقیقی قربانی کو جان سکیں، پہچان سکیں، قبول کریں کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، ایک بار ہمارے گناہوں کے لیے موا گاڑا گیا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ خداوند ہے اور اس نے وہ قربانی ہماری گناہوں کی کفارے کے لیے ادا کیا، تو اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام ان کے دلوں کو چھوئے تاکہ وہ اس حقیقت کو جان سکیں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا، اور اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اگلے پروگرام میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں گا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی سامری عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔